السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 سپتمبر 2024 بہت ہی اہم دن ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے اور اس کی سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اپنے پاس لگائی ہے. امید تو ہے چونکہ زیادہ تر معاملات جو ہے نا وہ آئینی اور قانون کی تشریح کے حوالے سے ہے. لیٹ سی انشاءاللہ العزیز. تیاری میری پوری ہے, کتابیں میں ساری ساتھ لے کے جا رہا ہوں. لا بڑا کلیئر ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سید منصور علی شاہ صاحب نے جو نوٹ دیا ہے اور وہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا, وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا, آپ پڑھ سکیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں. اور بشرا بی بی کو گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر اعتراض لگ گیا اور وہ اعتراض برقرار رکھا. میں کورٹ میں ہی موجود تھا, اس میں آرڈر کے حوالے سے بات کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور سمجھ رہے ہیں بس کچھ چیزیں اگر آپ آسانی سے آئیں, جیسے سید منصور علی شاہ صاحب کمیٹی سے جو کہا جا رہا ہے کہ اٹھے بغیر یعنی وہاں سے تشریف لے گئے, تو وجہ کیا تھی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اور توشہ خانہ 2 جو اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہوئی اور عمران خان کے اڈیالہ میں گفتگو ہوئی. آرٹیکل 63 نظرثانی ہم خیال بینچ تشکیل دے دیا گیا. یہ ساری تو سب سے پہلے جو بات ہے نا, چیف جسٹس اپنا منصور علی شاہ صاحب کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بغیر چلے گئے. جسٹس قاضی فائزی صاحب جسٹس امین اجلاس میں شریک ہوئے, ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا. ایجنڈے کے اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63 انسانی درخواست سماعت کے لیے مقررہ شامل تھا اور اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا, جس کے مطابق پارٹی پالیسی کے خلاف ارکان اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا, وہ نااہل بھی ہو جائے گا. ججز کمیٹی کے اجلاس میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے مبینہ جو التوا مبینہ آئیڈیولوجی کیس بھی شامل ہے. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سرائے 5 رکنی بینچ نے حکم امتناعی دے رکھا تھا. اور جو خط لکھا ہے پہلے ذرا اس خط پہ دیکھ لیں, اور بڑا واضح کا ہے خط جو ہے نا صدارتی آرڈر کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا. جو میں کیس میرا پانا ہے اسی کو 3 رکنی انتظامی کمیٹی کی میٹنگ منٹس کا بھی حصہ بنایا جائے. سپریم کورٹ کے فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دے چکی ہوئی ہے. ترمیم آرڈر کے نفاذ کے چند گھنٹے کے اندر ہی کمیٹی نوٹیفائی کی گئی. کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا. اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائے گی کیونکہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے ہٹا دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں اگلے ترین سینئر جج کو نظر انداز کیا گیا. اس کے بعد چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کا رکن بھی ہے جسٹس امین الدین کے بارے میں اب ہر ایک کو پتہ ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, بغیر کوئی وجہ بتائے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے کیوں الگ کر دیا گیا. سینئر ترین جج جسٹس یحییٰ فریدی کو شامل نہیں کیا گیا. اور 1 مین شو ہے بنیادی طور پر. یہ نہیں دیکھیں نا, ماسٹر آف دی روسٹر جب ختم کیا تو ماسٹر آف دی روسٹر برقرار کیا ہو سکتا ہے. جسٹس منظور علی شاہ نے جسٹس یحییٰ فریدی کو ان کو بھی نظر انداز کرنے کوئی ٹھوس وجوہات نہیں لکھی. سابقہ کمیٹی آرڈیننس کے بعد بھی کام جاری رکھ سکتی تھی, لیکن اس آرڈیننس کے آنے کے چند گھنٹے بعد جو دکھایا گیا یہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو بات ہے نا, یہ سمجھنے والی بات ہے. اور یہی میں نے رکھا ہے ایمرجنسی کیا ہے, ارجنسی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی ترامیم جو ہیں آئین کے اندر, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آنی تھی, تو اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جب آنی تھی تو اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا, سینیٹ بھی موجود تھے. یہ آپ ترمیم کرنا چاہتے تھے تو وہاں رکھ دیتے, چونکہ آرٹیکل 63 تبدیل کرنا ہے. آرٹیکل 63 تبدیل کرا تو یہ ڈیفیکشن لگا کے پی ٹی آئی کے بندے ساتھ ملا کر یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. یہ دوست کہیں گے, دھاندلی کہیں گے, زبردستی کہیں گے. میرے ساتھ مفتی کفایت اللہ بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں, انہوں نے صاف انکار کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے سڑکوں پہ تحریک چلانی پڑی تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا, یہ ایک نیوز میں تھا, میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے وہ سن لیا ہوگا. لیکن اب آرڈیننس کی اتنی جلدی بنانے کی وجہ کیا بنی؟ آپ کو ریزن بتانا ہے, سرکمسٹانسز کیا تھے, حالات کیا تھے آپ کے پاس کہ آپ فوری طور پر آرڈیننس کا اطلاق کرنا پڑا, آرڈیننس کا نفاذ کرنا پڑا. یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کا جواب آپ کے پاس تو نہیں ہے, لیکن کوشش تو ہوگی. لیکن ہمارے پاس جواب ہے. آڈیو لیکس کا کیس بھی لگانے کے حوالے سے بات کر لی, اور یہ بینچ اس میں جسٹس جمال خان مظہر عالم میاں خیل کو بھی ڈالا گیا ہے. وہ تو آپ ڈھاک لگائے تھے, وہ تو کہا تھا جناب فوجداری پروسیڈنگ سننی ہے, تو نظر آ گئی
یہی تو میں کہتا تھا آپ کو کہ ڈھاک جائزہ لگانے کی وجہ بھی اپنی مرضی کے جج لگانے، یعنی یہ جیسے طارق مسعود اور جیسے جمال مظہر عالم میاں خیل جو ہے یہ چن کے لگائے گئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمیٹی ہے اس میں میجورٹی حکومتی کی ہے، اور حکومت اس کو اپنی مرضی کے جج لگا کے، یار خدا رہا یار یعنی آپ ایسا کیا کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی بڑی واضح ہوگی، ایجنڈا بھی سامنے آ گیا، یعنی آرٹیکل 63 میں ترمیم کرنے کا مقصد بھی ہے کہ ووٹ کاسٹ ہو جائے، نااہلی بات بھی ہو جائے. اور میں نے اس کی مثال بڑی سیدھی سی دی ہے، ڈکیتی اور چوری کا مال جو ہے وہ برآمد ہو جائے، آپ تو کہ جو برآمد ہوا ہے وہ ہضم کر جاؤ، وہ لے جاؤ، سزا دے دے، جناب وہ مال مسروقہ بھی برآمد ہوتا ہے. اسی طرح پلی بارگین کی ایک مثال دی، ہمارے ایک دوست ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جی پلی بارگین کے اندر آپ پیسہ بھی دیتے ہیں اور پھر آپ کی کنوکشن نہیں ختم ہوتی ہے، یعنی آپ 10 سال کے لیے پہلے نااہلی ہوتی تھی نیب میں، اب 5 سال کے لیے نااہلی ہے. تو یہ بات بڑی آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ میں نے جو کہ بحث کیا تھا امانت میں خیانت ہے، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مساق جمہوریت کی روح یہی تھی، چھانگا مانگا کی سیاست بچانی ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ سیٹ چھوڑ جائے گا، اربوں اور کروڑوں روپیہ لے کے گھر بیٹھ جائے گا، باپ کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ ایسی ایک روایات ڈال لیں جس کے ملک کا ستیہ ناش ہو جانا ہے، صرف ایک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے. اور ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنی ہے، چلیں فرض کریں یہ میں نے امانت میں خیانت کا کہا تھا، یہ میں نے آرگو کیا ہوا کیس رپورٹڈ ججمنٹ میں میں خود بحث کی تھی وہاں عدالت کے اندر، تو اس لیے مجھے یاد ہے. اور نظر ثانی میں یاد رکھیے گا، وکیل تبدیل نہیں کر سکتے، وکیل آپ کو وہی رکھنا ہے، اسی وکیل نے پیش ہونا ہے. یہ نظر ثانی کا کیس ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ملازمت کو بچانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ، یعنی ایک مقدمے میں بتایا کتنے مقدمے درج ہیں، پھر دوسرے شیخ امتیاز محمود کا دوسرے مقدمے میں بتایا کہ اتنے لوگ اپنا جو ہے پرچے درج ہیں. لیکن اس کے بعد ایک تتیمہ بیان پرانی تاریخوں میں لا کر ایک کمپیوٹرائز نظام، ایک ایسا نظام آپ سامنے رکھیں کہ جس کے تحت یہ سارا کچھ ہو جائے، سینٹرلائز سسٹم ہو سکے. اور سینٹرلائز سسٹم بنانے کے حوالے سے شیخ امتیاز محمود کی درخواست دائر کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس یہ بھی لگا ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے، یعنی خدا را ملزموں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ یہ حق ہے نا ضمانت کا، آپ ایک FIR پہ اٹھائیں بنیادی طور پہ بیک ڈیٹوں پہ آپ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ بنا دیں، یہ تو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا. میری کوشش تو یہی ہے کہ میں مفاد عامہ کے کیس کرتا رہوں اور آپ تک ساری باتیں جو ہے نا وہ پہنچاتا رہوں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں، میں نے جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ میری کوشش ہے کہ میں کو بہتری کی طرف چیزوں کو لے کے چلا جاؤں. اب آگے جو نوٹ ہے یہ 70 صفحے کا میں نے سارا پڑھ لی ہے، اور یہ یحییٰ فرید صاحب نے بھی نوٹ دے دی. جس یحییٰ فریدی کے نوٹ میں تو کئی فیکچول چیزیں غلط ہیں، یعنی انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو ایجیٹیٹ ہوا ہر جگہ. اگر وہ فیصلہ تفصیلی فیصلہ اگر یہ سارا پڑھ لیتے تو اس میں لکھا ہوا ہے سلمان راجہ صاحب نے فارم 33 کے اندر جانے کا کہا، یعنی یہ ساری باتیں ہوتی رہی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ ثبوت ہے اس بات کا، یعنی وہ جو فیصلہ ہے سلمان اکرم راجہ والا وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ فارم 33 پر صاف کہہ دیا انہوں نے. اور کیا ثبوت چاہیے، اتنا بڑا ثبوت تو یہ ہے یہ. لیکن یہاں 56، 57 اور 58 پیرا جو ہے 54، 55 اور 56، سوری ہاں میں پھر بھی ذرا دیکھ لوں، 54، 55 اور 56 کا فیصلہ ہے بڑا کلیئر. ان ویو آف ابو وی آنسر کوسچن نمبر 2 ایز فالو، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ اے پولیٹیکل پارٹی ہیز بین ڈکلیئر انیلیجبل ٹو obtain الیکشن سمبل، انتخابی نشان لینے سے، اٹس نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کین ناٹ بی مینشن ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، جو الیکشن کمیشن نے کیا ان دی لسٹ آف کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ فارم 33 ڈسپائٹ allotment of different election symbol to them under section 67(3) of the Election Act, nor they can be notified as independent return candidate in section 98 notification. یہ الیکشن کمیشن نے سارا کچھ کیا. Therefore, PTI nominated candidates are wrongly shown independent candidate in the list of contested candidate form 33 by the returning officer and were also wrongly notified as independent candidate in section 98 notification by the commission. اور بیرسٹر گور کے بارے میں چیئرمین کے حوالے سے 22 دسمبر کا ذکر کیا، کمیشن نے مانا، اور 26 میں پشاور ہائی کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، اور 13 جنوری کو اپنا عدالت نے جو ہے نا کمیشن کا آرڈر ریسٹور کر دیا ہے. اور گوہر علی خان
چیئرمین تھا، تو لسٹوں شسٹوں کا جو چکر ہے، جو ڈرامہ کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری نہیں کر رہا، اس کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ بھی کمپلینٹ فائل کرنے جا رہے ہیں، وہ پرانی کو ہم آگے جا کے آگے چیزیں ساری سامنے لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں جو 2 ججز کے بارے میں وہ پیرا نمبر 120 اور 121 اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ لکھا ہے جسٹس امین نے، جسٹس نعیم اختر افغان نے، لیکن وہ غلط ہے کہ آپ اپنا ڈائسینٹنگ ججمنٹ کے اندر لارجر بینچ کے فیصلے کو، یہ توہین عدالت ہے اور یہ مس کنڈکٹ کا کیس بھی ہے۔ کمپلینٹ اور مس کنڈکٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز موو کیا جائے گا۔ کوشش یہی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہم کرتے رہیں اور ہم کرتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔